یہ سمجھتے ہیں کہ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کے دور میں کوئی بھی علمی کام نہیں ہوا، فقط اور فقط امام علیہ السلام گریہ، عزاداری اور دیگر چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے۔ یہ سچ ہے کہ امام علیہ السلام نے عزاداری کو، گریے کو، دعاؤں کو لوگوں تک پہنچایا، لیکن امام علیہ السلام نے جو علمی کام کیا، جو علمی تربیت کی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ علم معصوم علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات ضروری یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کا علم کیا ہے اور ان کے علم کی کتنی اہمیت ہے جس کو ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خداوند عالم نے بارہا معصومین علیہ السلام کے علم کو لوگوں کے سامنے واضح کیا، جیسا ہم نے آپ کے سامنے سورہ مبارک یاسین کی مشہور و معروف آیت کے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو امام مبین میں احصا کر دیا ہے، رکھ دیا ہے۔ احصا کرنا کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ عربی میں احصا کرنا اس کو کہتے ہیں کہ یعنی ان تمام چیزوں کو محدود کر دینا جس چیز میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا علم امام معصوم کے سینے میں موجود ہے۔ بے شک اس کی بڑی مثال آپ بعد از پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح طور پر نظر آتی ہے کہ وہ لوگ جو لوگ تخت پر موجود تھے، جن لوگوں کے پاس قوت افرادی بھی تھی، قوت مالی بھی تھی، ان کے پاس مال بھی تھا، افراد بھی تھے، لوگ بھی تھے، اس کے باوجود بھی امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دروازے پر وہ چل کے آتے تھے۔ وہ کیا چیز تھی جو امیر المومنین کے پاس تھی، ان کے پاس نہیں تھی؟ اس چیز کا نام علم ہے۔ یعنی معصوم کا علم اس قدر ہے کہ تمام تر ظاہری قوتوں کے باوجود بھی لوگ ان کے دروازے پر محتاج نظر آتے ہیں۔ فقط یہی نہیں، ایک عربی ادب کے باہر گزرے ہیں عالم، وہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے اور بار بار امیر المومنین کا ذکر کرتے تھے۔ جب بار بار امیر المومنین کا ذکر کرتے تھے تو ان کے ایک شاگرد نے کھڑے ہو کر ان سے پوچھا کہ آپ بار بار امیر المومنین کا ذکر کرتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ حالانکہ آپ تو حنفی ہیں اور مذہب حنفی میں امیر المومنین کا چوتھا نمبر ہے، تو آپ امیر المومنین کا ذکر بعد میں کیا کریں، پہلے ان لوگوں کا ذکر کریں جن کا نمبر ہمارے یہاں امیر المومنین سے پہلے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میرے مذہب کے مطابق امیر المومنین کی خلافت ظاہری چوتھے نمبر پر ہے، لیکن میں امیر المومنین کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے عربی ادب پڑھی ہے اور عربی ادب میں سب سے بہترین کلمہ وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو بلکہ اپنی معنی دینے میں خود مختار ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو میں نے پورے عرب میں دیکھا بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے امیر المومنین کے سب محتاج نظر آئے، لیکن امیر المومنین کسی کے محتاج نظر نہیں آئے۔ یہ امیر المومنین کے علم کی فضیلت ہے اور یہ تمام تر معصومین کے علم کی فضیلت ہے، کیونکہ ہمارا موضوع علم معصوم اور اصحاب امام سجاد علیہ السلام۔ یہاں پر ایک چیز آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں کہ واقعاً معصومین علیہ السلام کے پاس علم تھا، لیکن اس وقت کے لوگوں نے اس طریقے سے علم حاصل نہیں کیا، ان کے ظرف میں یہ گنجائش نہیں تھی جو امیر المومنین سے کما حق ہو، یعنی جو حق تھا امیر المومنین کا یا دیگر ائمہ کا، دیگر معصومین کا، اس علم کو حاصل کرتے۔ لیکن کچھ ایسے افراد تھے جو ہر وقت اس تلاش میں رہتے تھے کہ ہم ان سے کچھ علم حاصل کر لیں، ہم ان سے کچھ پوچھ لیں، ہم اپنے علم میں اضافہ کر دیں۔ ایسے چند اصحاب تھے جیسے جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد اور دیگر اصحاب جلیل قدر۔ ان کی ہر وقت یہی کوشش رہتی تھی
کہ ہم امیر المومنین سے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی علمی بات پوچھ لیں، کوئی علمی سوال پوچھ لیں، اور دیگر معصومین علیہ السلام سے بھی۔ اب آتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام پر، ان کے اصحاب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے وقت کے معصوم یعنی جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے کس قدر علم حاصل کیا۔ دیکھیں آج کل لوگ بات کرتے ہیں کہ بھائی اہل تشریح کے حضرات جو ہیں وہ اصحاب کا ذکر نہیں کرتے، وہ اصحاب کو نہیں مانتے، ان کے اصحاب کا احترام نہیں ہوتا، ان کے اصحاب کی تکریم نہیں ہوتی۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے شاید یہ سمجھا ہوا ہے کہ نبی کے اصحاب ان کے پسندیدہ 8-10 افراد ہیں، اس کے علاوہ کوئی افراد نہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر حقیقت میں تاریخ میں دیکھا جائے کہ نبی کے اصحاب اتنے تھے کہ نبی کے اصحاب چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی تک بھی موجود تھے، جیسے جناب جابر جو کہ صحابی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سنی نکالو بر عظمت حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب جابر جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی کہ جابر خداوند عالم تمہیں زندگی دے گا اور تم میرے بیٹے حسین کے پوتے سے ملاقات کرو گے جس کا نام میرا نام ہوگا، یعنی جناب امام محمد باقر علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جناب جابر کو خدا نے یہ شرف بخشا کہ جناب جابر 5 امام کے دور تک موجود تھے اور یہ چوتھے امام کے اصحاب میں سے ہیں۔ جناب جابر اصحاب رسول بھی ہیں اور اصحاب امام زین العابدین بھی ہیں، اصحاب امام حسن بھی ہیں، اصحاب امیر المومنین بھی ہیں، اصحاب امام حسین میں سے بھی ہیں، اصحاب امام محمد باقر میں سے بھی ہیں۔ تو یہ جناب جابر کا ذکر ہماری ہر مجلس میں ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حدیث قصہ کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں پاکستان میں، ہندوستان میں اور جہاں جہاں یہ لوگ رہتے ہیں حدیث قصہ کا آغاز مجلس ہوتا ہے، کیونکہ عرب میں اور ایرانی معاشرے میں زیادہ تر حدیث قصہ نہیں ہوتی ہے، زیارت عاشورہ سے مجلس کا آغاز ہوتا ہے، دعائے توسل سے مجلس کا آغاز ہوتا ہے، حدیث قصہ کا سے بھی ہوتا ہے، لیکن مختلف دعاؤں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اکثر آغاز مجلس تب تک نہیں ہوتا جب تک رسول خدا کے جلیل القدر صحابی جناب جابر کی حدیث قصہ جو نقل کیے پنجتن پاک کی فضیلت میں اس کا ذکر نہ ہو۔ تو جناب جابر چوتھے امام کے خاص اصحاب میں سے گزرے ہیں، اور جناب جابر کے حوالے سے ایک چیز میں عرض کر دوں جو واقعاً آج کے ان حالات میں بہت اہم ہے، لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ وہ کیا کہ جناب جابر ضعیف تھے، ظاہر سی بات رسول خدا کے دور سے لے کر سن 61 ہجری تک نہایت ہی ضعیف ہو چکے تھے، آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے، ظاہری نظر جا چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے امام باقر کو آواز کے ذریعے سے پہچانا تھا کہ آپ کی آواز وہی ہے جس کی بشارت مجھے رسول خدا نے دی، سبحان اللہ۔ آپ کے پاس سے وہی خوشبو آ رہی ہے جس کی بشارت مجھے رسول خدا نے دی تھی۔ یہ بصیرت تھی جناب جابر کی۔ تو جناب جابر جو کہ صاحب امام سجاد میں سے تھے، انہوں نے معصوم سے جو علم حاصل کیا تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام صلی علی محمد و آل محمد کی شہادت کی خبر مدینہ میں پہنچی، پہلے شہادت کی خبر 10 محرم کو جناب ام سلمہ کے مرثیے کے ذریعے سے پوچھی، کیونکہ جناب ام سلمہ کو رسول خدا نے وہ خاک دی تھی، جب وہ خاک خون میں تبدیل ہوئی تو جناب ام سلمہ روتی ہوئی رسول خدا کی قبر کی طرف چلی۔ اب 2 لوگ تھے، 2 قسم کے افراد ہو گئے۔ کچھ ایسے افراد تھے جنہوں نے جناب ام سلمہ کی بات کو قبول کیا کہ جناب ام سلمہ رسول کی وفادار ہو جائیں، اور انہوں نے جو بات کہی ہے وہ سچ ہوگی۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے جناب ام سلمہ کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ جناب جابر ان افراد میں سے تھے جنہوں نے جناب ام سلمہ کی بات کو اہمیت دی اور کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن دعا ہے کہ خدا عالم سرکار سید الشہداء کو سلامت رکھے۔ بہرحال 13 محرم کو مدینہ کے والی کے پاس یزید کی طرف سے خوشخبری کا پیغام آتا ہے اور کہا کہ ہم جیت گئے، اور اس طریقے سے اس پیغام کے ذریعے سے مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں اور مختلف طریقوں سے ڈھول بجا کر سرکار سید الشہداء کی شہادت کا نوز بلا من ذالک جشن منایا جاتا ہے۔
खुदा लानत करे उन लोगों पर बेशक, जिन्होंने सरकार सैयदुश्शुहदा की शहादत में किरदार अदा किया या उनकी शहादत पर राजी रहे। जैसे ही जनाब जाबिर के कानों तक ये आवाज़ आती है, उस वक्त जनाब जाबिर के पास मिल्कियत में 3 चीज़ें थी। एक मकान था, एक गुलाम था और एक सवारी थी। आपने तीनों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे फिदा कर दिया। कैसे? आपने गुलाम को बुलाया और गुलाम को कहा रोकर कि तुम्हें आज़ाद लोग अच्छे लगते हैं? उसने कहा बिल्कुल मुझे अच्छे लगते हैं। तो कहा मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं? तो गुलाम कहता है आप इस ज़ईफ़ी में तन्हा कैसे रहेंगे, आपको मेरी ज़रूरत है। तो जनाब जाबिर कहते हैं कि मैं तुम्हें एक पैगाम देना चाहता हूँ। कहा बोलो। जनाब जाबिर फरमाते हैं तुम मेरे मकान को बेचो, मुझे इस सवारी पे बिठाओ और मुझे करबला पहुँचाओ। जैसे तुम मुझे करबला पहुँचाओगे मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। यानी 3 चीज़ें थी, तीनों चीज़ों को हुसैन इब्न अली पे कुर्बान कर दिया। और ये जुमला का जिस जहाँ में हुसैन इब्न अली नहीं है, अब उसमें जीने का कोई फ़ायदा नहीं। तो जनाब जाबिर को गुलाम लेके चला ज़ियारत सरकार सैयदुश्शुहदा के लिए। तो जनाब जाबिर एक एक मकाम पे गिरिया करते हैं। मैं भी फ़ज़ाइल में हूँ, मैं यहाँ पे पैगाम देना चाहता हूँ, जब आप ज़ियारत के लिए जाएँ, ये ज़ियारत अर्बईन के पहले ज़ाहिर है दूर से आने वाले जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी, पहले ज़ाहिर। जब पहुँचे कहते रास्ते में कहीं साया आता है तो भी रोते हैं, कहीं पानी पिलाता हूँ तो भी रोते हैं। गुलाम ने कहा कि आखिर आप इतना गिरिया क्यों करते हैं? तो जनाब जाबिर फरमाते हैं मैं ज़ियारत हुसैन के लिए जा रहा हूँ, मैं पानी को देख के इसलिए रो रहा हूँ, मैंने सुना है मेरा मौला प्यासा मारा गया। मैं किसी साए में बैठकर सुकून इसलिए नहीं लेता, मैंने सुना है कि सैयदुश्शुहदा के जनाजे को धूप में रखा गया। इस तरीके से खुलूस के साथ, इस तरीके से रगबत के साथ गिरिया करते हुए ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए जब पहुँचे तो उस वक़्त कब्रों के निशान मौजूद थे। गुलाम ने कहा कि अब हमें नहीं मालूम कि कौन सी कब्रें हैं, कैसे पहचानेंगे? तो जनाब जाबिर ने कहा मुझे उतारो, मैं तुम्हें बताता हूँ कौन सी कब्रें हैं। तो जब जनाब जाबिर को उतारा गया तो जनाब जाबिर ने अपने रुखसार को ज़मीन पर रख के कहा ए मेरे दोस्त, क्या अपने दोस्त को आवाज़ नहीं दोगे? मैंने तुम्हें नबी की आगोश में देखा था, आज तू करबला की ज़मीन पर मौजूद है। तो जनाब जाबिर को सरकार सैयदुश्शुहदा की आवाज़ और खुशबू महसूस हुई और गुलाम से कहा कि हुसैन इब्न अली की खबर है। खुलासे कलाम कि जनाब जाबिर इमाम के उन असहाब में से थे जो इस कदर आशिक थे कि इस उम्र में भी ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए पहुंचे। ज़ियारत अर्बईन का जब जिक्र आ ही गया है तो एक जुमला सुन लें और मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ कि ज़ियारत अर्बईन मोमिन की अलामतों में से है। हुक्म है कि ज़ियारत अर्बईन को तर्क नहीं करो, लेकिन अगर तुम नहीं जा सकते तो अपना किसी को नायब बनाओ और अपने घर में ज़ियारत अर्बईन पढ़ो। यहाँ तक आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी अलैहिर्रहमान ने ये जुमला लिखा कि जब रोज़े क़यामत जन्नत के दरवाज़ों को खोला जाएगा कि आए वो लोग दाखिल हो जो हुसैन इब्न अली के ज़ाहिर का लोग दौड़ेंगे। 2 बंदों के लिए बड़ी हैरत होगी। तो कौन से? का पहले वो अफराद जो दौड़ेंगे जन्नत के दरवाजे से दाखिल होने के लिए और उनके हाथों को पकड़ लिया जाएगा और कहा जाएगा कि तुम ज़ाहिर हुसैन नहीं। वो कहेंगे हम तो करबला गए थे, हम तो इतनी मरतबा करबला गए थे। तो आगे मरशी फरमाते हैं उनसे फरिश्ते कहेंगे तुम करबला तो गए थे लेकिन तुम हुसैन इब्न अली के पास गए। तुम गए थे शोहरत के लिए गए थे, तुम गए थे अपने नाम बनाने के लिए गए थे, तुम गए थे अपनी दौलत दिखाने के लिए गए थे, वो तुमने दिखा ली। तुम हुसैन इब्न अली के लिए नहीं गए थे। ये दरवाज़ा उनके लिए है जो हुसैन इब्न अली के लिए। दूसरे फरमाते दूसरे वो अफराद जो तमन्ना लिए हुए एक तरफ रो रहे होंगे, गिरिया कर रहे होंगे कि काश हम भी करबला जाते और हम भी ज़ियारत हुसैन इब्न अली करते तो आज हम भी इस दरवाजे से दाखिल होते। तो कहा जब ये ऐसे कर रहे होंगे तो फरिश्ते आएंगे, उनके हाथों को पकड़ेंगे और पकड़ के कहेंगे आओ तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान वो अल्लाह। कहेंगे हम तो कभी भी करबला नहीं गए। तो फरिश्ते कहेंगे तुम करबला तो नहीं गए थे लेकिन तुमने अपने घर पर तड़प कर जो हुसैन इब्न अली को याद किया था, सलाम किया था, हुसैन ने उसे सलाम को कबूल किया। तो अज़ीज़ मोहतरम, ये चौथे इमाम के सहाबी जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी की सीरत है कि अपने दिल में तुम ज़ियारत हुसैन की तमन्ना पैदा करो और जहाँ तक जा सकते हो जाओ।
جہاں تک اپنے آپ کو فدا کر سکتے کرو، اگر نہیں جا سکتے گھر میں اپنے آقا اور مولا کو سلام کرو، وہ فاطمہ کا بیٹا کریم ابن کریم تمہارے سلام کو قبول کرے گا۔ تمام تر مومنین کی زیارت کی قبولیت کے لیے مل کر بلند کر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرت محترم، اصحاب امام سجاد علیہ السلام سے نہایت ہی مخلص افراد گزرے ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑا نام جناب سعید ابن جبیر ہے۔ جناب سعید ابن جبیر کون؟ یہ سعید ابن جبیر چوتھے امام کے جلیل القدر صحابی، جنہوں نے علم معصوم سے حقیقی معنی میں استفادہ کرنے کی کوشش کی۔ سعید ابن جبیر کے بارے میں جلیل القدر عالم علامہ ہلی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ سعید ابن جبیر اپنے دور کے ابو ذر تھے۔ کہتے ہیں جو مقام ابو ذر کو اپنے دور میں تھا، وہ مقام اللہ تعالیٰ نے چوتھے امام امام زین العابدین کے اصحاب میں سے سعید ابن جبیر کو عنایت کیا۔ سعید ابن جبیر نہایت ہی جلیل القدر عالم امام کے مخلص اصحاب میں سے کوفہ کے رہنے والے تھے، اور امام سے مختلف دنوں میں استفادہ کیا کرتے تھے۔ ایک دن سعید ابن جبیر تشریف فرما تھے، اور امام علیہ السلام نے مسکرا کے کہا، سعید میں دیکھ رہا ہوں تم قتل کر دیے جاؤ گے، تم مارے جاؤ گے۔ تو سعید کہتے مولا بس میرا ایک سوال ہے۔ امام کہتے بتاؤ۔ سعید کہتے مولا مجھے اتنا بتائیں، جب مجھے مارا جائے گا میرے دل میں آپ کی ولایت اور محبت ہوگی؟ امام فرماتے ہاں سعید، تمہارے دل میں ہماری ولایت بھی ہوگی، ہماری محبت بھی ہوگی۔ تو سعید کہتے مولا پھر کسی بھی چیز کا خوف نہیں۔ عزیز محترم، یہاں پر میں آپ کی خدمت اقدس میں یہ بات عرض کر دوں کہ امیر المومنین نے، سید الشہداء نے، چوتھے امام نے مختلف لوگوں کو بشارت دی، شہادت دی۔ جیسے امیر المومنین نے جناب میسم کو دی تھی، جناب رشید ہجری کو دی تھی، جناب ہجر ابن ادے کو دی تھی، دیگر علماء کو دی تھی، لیکن تمام تر اصحاب میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ مولا دعا کریں یہ موت ٹل جائے، بلکہ سب نے ایک ہی جملہ کہا کہ مولا موت آ جائے، شہادت قبول ہے، بس ایک شرط ہے کہ آپ کی محبت اور ولایت دل میں باقی رہنی چاہیے۔ تو جناب سعید ابن جبیر نے بھی یہی مطالبہ کیا امام سجاد سے۔ امام نے اپنے علم معصوم کے ذریعے سے یہ کہا کہ تمہارے دل میں ہماری محبت اور ولایت باقی رہے گی۔ سعید ابن جبیر کو پکڑ کے لائے، لیکن امام نے ایک بات کہی، کہا سعید جب تمہیں قتل کروایا جائے گا، حجاج ابن یوسف تمہیں قتل کروائے گا، اس کے بعد تمہارا قاتل اپنی موت کے قریب ہوگا۔ تو سعید کو جو پکڑ کے لائے، اور حجاج نے کہا کہ میں سعید کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، کیونکہ کوفے کے اندر سعید کا ایک علمی نام تھا، تو لوگوں نے آوازیں بلند کی کہ اس بے گناہ کو کیوں قتل کرتے ہو، اسے قتل نہیں کرو، اسے چھوڑ دو۔ تو سعید کے لیے حق میں جب آوازیں بلند ہوئی تو حجاج کہتا ہے یہ گستاخ صحابہ ہے۔ جیسے آج ہم پہ فتوائیں لگتے ہیں، آج لوگ ہمارے بارے میں بولتے ہیں تاکہ یہ گستاخ صحابہ ہے۔ تو سعید نے کہا میں نے تو کسی کے شان میں گستاخی نہیں کی، میں تو کسی کے بارے میں برا بھلا نہیں کہا، یہ مجھے بے گناہ قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو سعید اپنی مظلومیت کو لوگوں کے سامنے عیاں کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا سعید میں تم سے لوگوں کے سامنے پوچھتا ہوں، بتاؤ کہ تم نے کیا خیال ہے تمہارا پہلے خلیفے کے بارے میں، دوسرے خلیفے کے بارے میں، تیسرے خلیفے کے بارے میں، اور امیر شام کے بارے میں۔ اب دیکھیں یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے علم معصوم سے استفادہ کیا ہے، جنہوں نے امام سجاد کے علم سے استفادہ کیا ہے۔ کیا جواب دیا؟ بہترین جواب دیا، اور ہم سب کا وہی جواب ہے، اور ہم سب کا وہی ایمان ہے۔ وہ سعید کہتے ہیں کہ میرا کیا خیال، میری کیا اوقات، میری ان تینوں چاروں سب کے بارے میں، رسول کے تمام اصحاب کے بارے میں وہی خیال ہے جو اللہ کا خیال ہے، اس کے رسول کا خیال ہے۔ یعنی میں اپنے بارے میں کوئی رائے نہیں دینا چاہتا، اگر اللہ ان سے راضی ہے تو میں بھی ان سے راضی ہوں، رضی اللہ ہے وہ۔ اگر اللہ کسی سے ناراض ہے تو میری راضی ہونے یا نہ ہونے سے وہ رضی اللہ نہیں بنیں۔ سبحان اللہ، رضی اللہ تبھی بنیں گے جب ان سے اللہ راضی ہو یا اللہ کا رسول راضی بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ کہتے ہیں دوسرا سوال، بتاؤ کون افضل ہے، علی افضل ہے یا فلاں ابن فلاں افضل ہے؟
جب یہ سوال کرتا ہے شہید مسکرا کے کہتے ہیں مجھے کون چاہے کہ میں فیصلہ کروں کہ علی افضل ہے یا فلاں افضل ہے. بس اتنا سن لو، مجھے تو تاریخ کا پتہ ہے، خیبر کے فاتح علی ہیں، خندق کے فاتح علی ہیں، عہد میں رسول کا ساتھ دینے والے علی ہیں، بستر رسول پہ سونے والے علی ہیں، اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے جس کا انتخاب رسول نے کیا وہ علی ہے، جسے باب مدینۃ العلم کہا وہ علی ہے. یہ جناب امیر المومنین کے فضائل پڑھنا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی کو افضل تب مانوں گا جب اس کے فضائل علی سے زیادہ ہوں. تو وہ پریشان ہو جاتا ہے حجاج کہتا ہے میں تمہیں قتل کروں گا، اور جلاد کو بلاتا ہے کہتے ہیں آؤ اسے قتل کرو، اس کی گردن کو اڑا دو. جلاد آتا ہے اور جلاد آ کر اس کو قتل کرنا چاہتا ہے تو سعید اپنے رخ کو قبلے کی طرف موڑتا ہے اور کہتا ہے، قرآن کی آیت پڑھتا ہے کہ اپنے چہروں کو قبلے کی طرف موڑ دو. تو یہ کہتا ہے سعید تو رافضی ہے، میں تجھے قبلے کی طرف قتل نہیں کروں گا بلکہ میں تجھے کسی اور طرف قتل کروں گا. تو سعید قرآن کی دوسری آیت پڑھتا ہے، جہاں چاہو اپنے رخوں کو موڑو، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. سبحان اللہ، سبحان حضرت محترم، یہ وہ اصحاب تھے امام سجاد کے جنہوں نے امام سے حقیقی معنی میں علم حاصل کیا تھا، اور علم معصوم کا یہ اثر تھا کہ امام سجاد کے اصحاب دشمن کے سامنے بھی سینہ تان کے کھڑے ہوتے تھے، کہیں بھی ان کو شرمندگی نہیں. امام سجاد کے علم کی بہت بڑی مزاج، اگر علم سجاد کی امام سجاد کی بات کی جائے اور صحیفہ سجادیہ کی بات نہ کی جائے تو یقیناً یہ زیادتی ہوگی، یقیناً یہ حق کا ادا نہیں ہوگا. امام سجاد کی صحیفہ سجادیہ کے مختلف نام ہیں. صحیفہ سجادیہ کو زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحیفہ سجادیہ وہ اہم کتاب ہے کہ جب مسلمانوں نے احادیث پہ پابندی لگا دی تھی، احادیث پڑھنے والے کو سننے والے کو قتل کر دیا جاتا تھا، اس وقت امام نے دعاؤں کا سہارا لیا. امام کی دعاؤں میں صحیفہ سجادیہ سے پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ فقط دعا مانگنے کا نام ہے، لیکن امام نے صحیفہ سجادیہ میں آیات کو پڑھا، احادیث کو پڑھا. امام نے صحیفہ سجادیہ کے اندر لوگوں کے مسئلوں کا ذکر کیا، اس کا حل بھی ذکر کیا. سفر کی یہ دعا ہے، امام نے بتایا بارش نہ برستے تو یہ دعا ہے. امام نے بتایا اگر کسی کا اولاد ہو تو یہ دعا ہے، اگر اولاد نہ ہو تو یہ دعا ہے. امام نے مختلف دعائیں پڑھی صحیفہ سجادیہ کے بارے میں. اب صحیفہ سجادیہ کے بارے میں علامہ علی نقی نقل علیہ رحمہ، جو کہ واقعاً مجتہد تھے، ہمارے بر صغیر میں بہت کم ایسے افراد گزرے ہیں جنہیں اجتہاد کی درجہ ملا ہو، اور اس سے کم افراد ایسے ہیں جن سے عرب اور ایرانی علماء نے اجتہاد کی درجہ سند لی ہو. علامہ علی نقی نقل ان افراد میں سے ہیں جن سے عرب علماء درجے اجتہاد لینے میں فخر محسوس کرتے. سبحان اللہ. علامہ علی نقی نقل ایک مرتبہ کہیں گئے اور ایک شخص نے سوال کیا کہ آقا صحیفہ سجادیہ کے بارے میں کچھ بتا دو. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے اپنے وقت کا عارف بنے تو وہ صحیفہ سجادیہ کو پڑھے، سبحان اللہ. وہ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو پڑھے، اسے عرفان خود بخود اس کی طرف منتقل ہو جائے گا، اسے خود بخود اللہ کی معرفت کے دروازے کھل جائیں گے. درود پڑھے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. حضرت محترم، صحیفہ سجادیہ کی مختلف دعائیں انشاءاللہ تعالی آنے والی تقاریر میں صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کا بھی تعارف کریں گے. صحیفہ سجادیہ کے ساتھ امام کے علم کا ایک اور شاہکار جز جسے بہت کم ذکر کیا جاتا ہے، صحیفہ سجادیہ کا تو پھر بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، امام سجاد کے اس علم معصوم کی ایک عظیم اور شاہکار چیز رسالت حقوق امام سجاد علیہ السلام. کیونکہ یہاں پر اکثر مومنین سنگاپور سے اور باہر ممالک سے اس ہماری زوم میٹنگ میں موجود ہے، اس لیے میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے. اس مجلس کی اہم ترین، ہر نقطہ اہم ہے لیکن یہ بہت اہم نقطہ ہے، اسے بہت غور سے سنیے گا. اگر کوئی کافر، کوئی ہندو، کوئی نان مسلم آپ سے کہے مجھے کوئی ایک کتاب بتاؤ جس میں تمہارے اسلام کا صحیح تعارف ہو اور اس کے ذریعے سے میں اسلام کا تعارف سیکھ لوں، سن لوں اور اسلام کو سمجھ لوں، آپ اسے کون سی کتاب گفٹ کرنا چاہیں گے؟ وہ آپ سے یہ بھی کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے کوئی ایک کتاب چاہیے. تو آپ اگر کہتے ہیں کہ میں اسے قرآن دوں گا تو یقین جانیے یہ آپ نے قرآن مجید کو سمجھا ہی نہیں. سبحان اگر اللہ. کسی نان مسلم کو آپ قرآن دیں گے جو ابھی تک اسلام کو اس نے سمجھا نہیں ہے
وہ پڑھتے پڑھتے جب سورہ توبہ پہ پہنچے گا تو وہاں پہ تو یہ حکم ہے کہ کفار کو قتل کر دو. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. وہ کہے گا آپ تو کہتے ہیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے, اسلام محبت کا مذہب ہے, تمہارا اسلام تو ہمیں مارنے کا حکم دیتا ہے. واہ. اس میں خمس کا ذکر ہے, اس میں زکوٰۃ کا ذکر ہے. اگر کوئی بزنس مین ہوگا وہ کہے گا میں اسلام کو کیوں قبول کروں, میں اگر اسلام کو قبول کروں گا مجھے مال اسلام کے نام پہ دینا پڑ جائے گا, واہ بھیا. تو رک جائے گا. بے شک. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں قرآن نہیں, ہم اس سے نہج البلاغہ دیتے ہیں, اگر آپ نہج البلاغہ دیں گے تو اس کے بارے میں بہت ساری باتیں, بس میں ایک بات عرض کر دوں, آپ نے اور میں نے کیا خود نہج البلاغہ کو سمجھ لیا ہے؟ واہ بھیا. نہج البلاغہ میں جو اتنے مشکل مولا کے فرامین ہیں, علی امیر المومنین جیسے فصیح و بلیغ شخص کی کلام جسے سمجھنے کے لیے وقت چاہیے, ایک ایک خطبے پر اگر گھنٹوں گفتگو کی جائے تو بھی انسان اس کو حاصل نہیں کر سکتا, صحیح معنی میں سمجھ نہیں سکتا. مولا کا خطبہ شفیہ ہے, مولا کے وہ رسائل ہیں, مولا کے وہ کلمات کسار ہیں جن پر انسان اگر گفتگو کرے تو وقت چاہیے, عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. بہرحال ایسی کتاب امام کی رسالت حقوق امام سجاد علیہ السلام جو آپ کسی بھی, میں بہت ذمہ دار عزت کر رہا ہوں, کسی بھی نان مسلم کو دے دیں کہ بولے جاؤ اسلام کو پڑھو, اسلام پہ تحقیق کرو, اس ایک کتابچے کے ذریعے سے جس کے اندر امام نے 50 حقوق بیان کیے ہیں, اور اس کے ذریعے سے تم اسلام کو, اسلام کے چہرے کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہو اور اسلام کے چہرے کو پہچان سکتے ہو. کیونکہ امام نے ان 50 حقوق میں ہر ایک چیز کا حق بیان کیا ہے. مثلا امام نے کہا تمہارے اللہ نے جس نے تمہیں خلق کیا اس کا تمہاری گردن پر کیا حق ہے. خود فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ حق ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو, جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے اس کی اطاعت کرو. تمہارے ماں باپ کا کیا حق ہے, تمہارے بہن بھائیوں کا کیا حق ہے, تمہارے پڑوسی کا کیا حق ہے, جس نے تمہاری غیبت کی ہے اس کا کیا حق ہے, تمہارے بیٹے کا کیا حق ہے, تمہارے ہاتھوں کا کیا حق ہے, تمہارے پیروں کا کیا حق ہے, تمہاری آنکھ کا کیا حق ہے, یہاں تک کہ کافر کا کیا حق ہے, تمہارے مومن بھائی کا کیا حق ہے. امام نے سب کے حقوق کو بیان کیا ہے. جب بھی آپ کسی نان مسلم کو یہ کتاب دیں گے تو وہ پڑھ کر یہ کہے گا واقعاً اسلام حق کا مذہب ہے جس کے اندر حقوق کو بیان کیا گیا ہے, کسی کے حق کھانے کا حکم نہیں ہے. بلکہ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ جب تم جنگ پہ جا رہے ہو, جو تمہارا دشمن ہے, جو تم پہ حملہ کر رہا ہے, اس کا بھی تم پر یہ حق ہے. دیکھیں حضرت امام امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے جب شہادت سے قبل اپنے بچوں سے وصیت کی تو یہ وصیت کی کہ میرے قاتل کو ایک ضربت سے زیادہ نہیں مارنا, اور کہا کہ اس ضربت کو زہر آلودہ تلوار نہیں مارنا, بلکہ کہا کہ یہاں تک کہا کہ یہ دودھ اسے پلا دو جو بچے میرے لیے لائیں. یعنی اسلام اتنا محبت کا مذہب ہے, اسلام اتنا حقوق کا مذہب ہے. اسلام کسی کے بھی حقوق کھانے کا ہمیں عمل نہیں دیتا, کبھی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کے حق کھائیں یا کسی کے حق کھانے کی ترغیب دیں. چوتھے امام کی اس شاہکار کتاب کو ضرور پڑھیں, رسالت حقوق امام سجاد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب میں امام کے اصحاب میں ایک صحابی کو ذکر کر کے بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں کہ امام کے وہ اصحاب جو امام کے پاس تھے, جیسے جناب جابر کا ہم نے ذکر کیا, جناب سعید کا ذکر کیا, ایک اور صحابی تھے جن کا نام ہے ابو خالد کابلی. ابو خالد کابلی کون؟ چوتھے امام کے جلیل القدر صحابی اور عظیم صحابی, اور ایسے صحابی کہ جن کو امام سجاد علیہ السلام کا نہایت قرب نصیب ہوا, اور امام علیہ السلام سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ قابل کے رہنے والے تھے لیکن وہ قابل پلٹ کے نہیں گئے, بلکہ ہمیشہ کے لیے امام علیہ السلام کے پاس رہنے لگے, اور لوگوں نے ان کو ابو خالد کابلی کہا. تو ان کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ آخر میں امام سے اتنی محبت کرتا ہوں تو امام مجھ سے کتنی محبت کرتے ہوں گے, امام مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ سوال لیے ہوئے ابو خالد کابلی اپنے ذہن میں ایک دفعہ آیا تو امام علیہ السلام نے غلام سے کہا اس کنکر کو اندر آنے دو. اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی. وہ کہتا ہے کہ یہ جو میرا نام کنکر ہے یہ تو میری ماں نے رکھا تھا, اور میری ماں کے اور میرے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا. تو جو تھے امام زین العابدین سے پوچھتے ہیں مولا میں آپ کا صحابی ہوں,
اور میں آپ سے اتنی محبت کرتا تھا، میرے ذہن میں فقط سوال آیا تھا کہ آپ میرے بارے میں کتنا جانتے ہیں، تو آپ نے اس نام سے مجھے پکار لیا جو میری ماں نے رکھا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ میں علم معصوم سے تمہیں بتایا، اور یاد رکھو ہم اپنے شیعوں کے نام بھی جانتے ہیں، ان کی ماں کا نام بھی جانتے ہیں، ان کی عمریں بھی جانتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں ان پہ کون سی مشکلات آئیں گی، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں ان کی مشکلات کا حل کیا ہے۔ تو ابو خالد قابلی کو ذہن میں ایک دوسرا سوال آیا کہ جب امام علیہ السلام کا علم اس حد تک ہے تو یہ اپنے علم کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے میرے لیے میری ماں کا رکھا ہوا نام ظاہر کر دیا، میں ان کا اتنا معتقد ہو گیا۔ امام علیہ السلام اگر دشمنوں پر بھی اپنا علم ظاہر کر دیں تو وہ بھی ان کے معتقد ہو جائیں گے۔ آخر کیا بات ہے کہ لوگ ان کو مانتے نہیں ہیں؟ کیا بات ہے کہ لوگوں کے دل میں ان کے لیے محبت نہیں ہے؟ لوگ ان سے دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوچ کر ابو خالد قابلی تشریف رکھتا تھا، امام نے کہا وہ دسترخوان پہ کھانا کھاؤ۔ یہ کھانا کھا رہا تھا، اتنے میں خلیفہ دوم کا بیٹا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آتا ہے، وہ امام کو سلام نہیں کرتا اور سلام کے بغیر بیٹھ جاتا ہے، اور امام سے کہتا ہے مجھ سے آپ سے پوچھنا ہے۔ امام کہتے ہیں پوچھو۔ وہ کہتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ حضرت یونس کو شکم ماہی میں اس لیے رکھا گیا تھا کہ ان کے سامنے آپ کے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو پیش کیا گیا تھا اور اس پر انہوں نے توقف کیا۔ تو جناب امام سجاد علیہ السلام اس نے بہت سخت لہجے میں کہا تھا، امام نے بڑے آرام سے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام نے کہا میں نے اپنے بابا سے سنا تھا اور میرے بابا نے رسول سے سنا تھا اور یہ رسول کی حدیث ہے، ایسا ہی ہے۔ وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام کہتے ہیں اگر میں تمہیں دکھا دوں تو؟ وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام نے کہا اگر میں تمہیں مشاہدہ کروا دوں تو؟ وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام کہتا ہے اگر میں تمہیں مچھلی سے اقرار کروا دوں تو؟ سبحان اللہ یہ سبحان بہت اللہ۔ حیرت زدہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابو خالد کہتے ہیں امام کا غلام تھا جس کا نام ابن ثابت تھا۔ یہ واقعہ شیخ عباس قمی جو صاحب مفات الجنان ہیں انہوں نے اس واقعے کو لکھا۔ وہ فرماتے ہیں پھر امام نے اپنے غلام کو کہا غلام 2 پٹیاں لے کے آیا، ایک پٹی ابو خالد قابلی کی آنکھوں پہ رکھی گئی اور ایک پٹی خلیفہ دوم یعنی دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں پہ رکھی گئی، اور امام علیہ السلام نے کچھ دعا کے لیے جملے کہے، دعا کے جملے کہے۔ ابو خالد کہتے ہیں جملے ختم ہوئے اور ہم نے اپنے آپ کو ایک پانی پہ پایا، اور ایسا پانی کی آوازیں تھی جس سے ہم گھبرانے لگے، اور امام سے ہم نے اجازت چاہی۔ امام نے کہا کہ آنکھوں سے پٹی ہٹا دو۔ کہ جیسے ہم نے پٹی ہٹائی ہم نے کیا دیکھا؟ پانی کی لہریں اٹھ کر امام کو سلام کرتی۔ سبحان اللہ سبحان کوئی اللہ۔ پانی کی لہر کہتی تھی حجت خدا تم پہ سلام، کوئی کہتی تھی فرزند حسین تم پہ سلام، کوئی کہتی تھی زین العابدین تم پہ سلام، کوئی کہتی تھی سید الساجدین تم پہ سلام۔ ابو خالد کہتا ہے میں تو برحمت حضرت امام زین العابدین بلند ترین صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ ابو خالد کہتا ہے میں تو عشق میں معرفت میں اس طریقے سے مولا کے فضائل اور قصائد دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا، اور کہا کہ پھر امام نے کچھ الفاظ کہے جس سے مختلف قسم کی مچھلیاں نکلیں، اور ہر ایک مچھلی مخصوص انداز میں امام کو سلام کرتی تھی اور واپس پانی میں چلی جاتی۔ کہا کہ پھر امام نے کچھ الفاظ کہے جس سے ایک مچھلی نکلی، اور اتنی بڑی مچھلی تھی کہ ہم دونوں اس سے ڈرنے لگے، ہم خوف کھانے لگے، لیکن اس مچھلی نے امام کو فصیح عربی زبان میں سلام کیا، امام کہہ کر، حجت خدا کہہ کر، اور کہا امام نے کہا کہ بتاؤ تم کون ہو، اپنا تعارف کرواؤ۔ امام کے حکم پر اس مچھلی نے اپنا تعارف کروایا کہ میں وہ مچھلی ہوں جس نے جناب یونس کو اپنے شکم میں رکھا تھا، اور اس لیے رکھا تھا کہ انہوں نے آپ کے جد کی ولایت پر توقف کیا تھا۔ توقف کس کو کہتے ہیں؟ رکنے کو، انکار کو نہیں۔ ابھی ولایت پیش کی گئی، انہوں نے قبول نہیں کی، انکار بھی نہیں کیا، کہا قبول کرتا ہوں۔ تو کہا انہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں انہیں اپنے شکم میں لے لوں، اور پھر جب انہوں نے تسبیح کی اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں انہیں باہر نکال دوں۔ عزیزان محترم، حضرت ابو خالد قابلی کہتے ہیں امام کے جو صحابی ہیں کہ جب امام کا میں نے یہ علم دیکھا تو میں حیرت زدہ ہو گیا، اور کہا پھر میں اور عبداللہ ابن عمر ڈرنے لگے، اور ہم نے مولا سے کہا مولا واپس ہمیں اپنی جگہ پر پہنچا دے۔ پھر امام نے کچھ الفاظ کہے، ان الفاظ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم واپس اسی جگہ پر موجود تھے۔ کہ جیسے ہم واپس اس جگہ پر پہنچے تو کیا ہوا؟ میں نے امام سے کہا مولا میرے ذہن میں سوال تھا
کہ اگر آپ اپنے علم معصوم کو لوگوں پر ظاہر کر دیں تو لوگ آپ کے مرید ہو جائیں گے، لوگ آپ کے چاہنے والے ہو جائیں گے، لیکن مولا آج تو آپ نے اس کے سامنے علم کو ظاہر کر دیا، یہ آپ کا مرید ہو گیا ہوگا، یہ آپ کا چاہنے والا ہو گیا ہوگا۔ تو امام علیہ السلام مسکرا کے کہتے ہیں جاؤ ابو خالد اسے پوچھ لو۔ ابو خالد کہتا ہے میں دوڑتا ہوا گیا، میں نے اس کے ہاتھ کو تھاما اور ہاتھ کو تھام کے کہا اے عبداللہ بن عمر بتاؤ، آج تم نے امام کے فضائل دیکھے، اب تو ان کی امامت کو مان لو، اب تو ان کی ولایت کو مان لو، اب تو ان کے علم کو مان لو کہ وہ معصوم ہے، ان کا علم ہم سے بڑھ کر ہے۔ بے شک کہتا ہے جب میں نے یہ کہا اس نے میرے ہاتھ کو چھڑوایا اور جھٹک کے کہتا ہے تجھے کیا پتا کہ بنو ہاشم والے کتنے بڑے جادوگر ہیں۔ ابو خالد کہتا ہے میں نے اسی جگہ پر زمین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ شکر کیا کہ خداوندہ تیرے لاکھ لاکھ احسان کہ تو نے مجھے ولایت امیر المومنین اور معصومین کی عظمت کے ساتھ وابستہ رکھا ہے۔ لوگ اتنے سارے فضائل کے دیکھنے کے باوجود بھی ان کا انکار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی پر محمد و آل محمد بلند تر اللہم صلوات صلی صلی علی علی محمد و آل محمد۔ عزیز محترم، امام کے مختلف صحابی تھے، انشاءاللہ تعالیٰ کل کی تقریر میں بھی ہم امام کے علم کو مختلف دہاتوں سے مختلف جہاز سے بیان کریں گے اور ان کے اصحاب کے بارے میں بیان کریں گے۔ لیکن امام کے سب سے قریب ترین لوگ صحابی کہا جاتا ہے ساتھ رہنے والے، اہل بیت سے بڑھ کر کوئی بھی صحابی نہیں۔ بے شک جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں گستاخانہ کے صحابہ کے گستاخ ہیں، تو ان سے کہیں کہ پھر اگر تم صحابہ کو حقیقی معنی میں مانتے ہو تو آؤ حسین ملنے کے جلوس میں، کیونکہ حسین صحابی ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں، حسین سے بڑھ کر کوئی بھی رسول کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے چوتھے امام کے جو سب سے قریب ترین افراد ساتھ رہے تھے وہ سرائے شام تھے، وہ جناب زینب کبریٰ، وہ جناب سکینہ تھی۔ آج 13 سفر کی شب ہے، 13 سفر کی شب جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی شب ہے، اور وہ شب ہے جس شب میں سیدہ سکینہ کی شہادت ہوئی۔ میں مصائب کے آغاز سے پہلے ایک جملہ عرض کرتا ہوں، یاد رکھیں ہر بیٹی کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ باپ پہ رہے، یہ ہر بیٹی کا حق ہے۔ جب بھی دنیا میں کسی بھی بیٹی کا باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے لوگ اسے بڑی تسلی دیتے ہیں، بڑی تشفی دیتے ہیں کہ تم یتیم ہو گئی تو کیا ہوا، ہم موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا جب جناب مسلم کی بچی یتیم ہوئی تو امام حسین نے اسے اپنے آغوش میں بٹھایا تھا اور یہ جملہ کہا تھا کہ میری بھانجی آج سے میں تیرا ماموں بھی ہوں اور تیرا باپ بھی، کیونکہ آج سے تو یتیم ہے۔ آزادارو، آزادارو، یہ بڑا دردناک سانحہ ہے کہ اہل بیت کے گھرانے کی بچیوں پر یتیمی کے بعد سب سے پہلی یتیمہ جس پر ظلم کیا گیا وہ جناب فاطمہ زہرا، پہلی یتیم جن کے دروازے کو جلایا گیا، جن کے رونے پہ پابندی لگائی گئی، جنہیں دربار میں بلایا گیا، اور وہ اذیتیں جناب فاطمہ زہرا کو دی گئی جن کا تصور رسول خدا کسی عام بیٹی کے لیے نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہ ظلم بڑھتا ہوا، بہت مختلف اندازوں سے جناب سکینہ تک پہنچا۔ کون سکینہ؟ اللہ تعالیٰ سے امام حسین علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ خدا بندہ مجھے ایسی بیٹی دے کہ جو میرے لیے باعث سکون اور میں اس کے بغیر نہ جی سکوں، وہ میرے بغیر نہ جی سکوں۔ آزادارو، جناب سکینہ عنایت ہوئی سید الشہداء کو۔ مقتل کے علماء نے ایک جملہ لکھا ہے، سید الشہداء نے کہا مجھے وہ گھر ہی پسند نہیں جس گھر میں سکینہ ہو، یعنی سکینہ کے بغیر حسین کا گزارا نہیں اور حسین کے بغیر سکینہ کا گزارا نہیں۔ ہر بچہ ماں کے پاس سو جاتا تھا، ہر بچی ماں کے پاس سو جاتی تھی، لیکن سکینہ اس انتظار میں ہوتی تھی کہ کب میرے بابا آئیں گے میں ان کے سینے پہ سوؤں۔ ہاں آزادارو، آ گئی سکینہ کربلا میں، کربلا میں سکینہ آ گئی، لیکن سکینہ کو کربلا میں بھی رونے نہیں دیا گیا۔ کب تک؟
جب تک سکینہ کے چچا عباس موجود تھے. آزادارو سکینہ پہلی مرتبہ روتی ہوئی چچا کے سامنے تب آئی جب بی بی نے کہا چچا میرا بھائی اسرت پیاس سے تڑپ رہا ہے. چچا میں ایک بی بی کے خیمے میں گئی ہوں, مجھے کسی نے پانی نہیں دیا, کسی کے پاس پانی نہیں ہے, چچا میرا بھائی تڑپ رہا ہے. عزادارو یہ جملے سننے تھے کہ امام حسین نے کہا عباس جاؤ سکینہ کے لیے پانی لے کے آؤ. وہ سکینہ جو بار بار پانی کی طلب میں آتی تھی, مولا عباس کو پانی کے لیے بھیجا. مولا عباس پانی کے لیے گئے, دریا سے گئے. جب آتے ہوئے حضرت عباس آ رہے تھے اور بچوں نے سکینہ سے کہا تھا سکینہ تمہارا چچا پانی لے کے ضرور آئے گا, سکینہ یہ مشکلہ جب بھر کے آ جائے ہمیں ضرور دینا. ہاں آزادارو سکینہ پانی کے انتظار میں رہی لیکن حضرت عباس نہ آئے. سکینہ روتی رہی, کبھی علی اکبر کے جنازے پہ روئی, کبھی اپنے بابا کے جنازے پہ روئی. لیکن عزادارو ایک ایسا وقت آیا کہ جب شام غریبہ کے بعد سب بچوں کو شمار کرنے لگی, جناب زینب کبریٰ اس وقت جناب ام کلثوم تڑپ کے کہتی ہیں بہن سب موجود ہیں لیکن حسین کے سینے کا تعلق سکینہ موجود نہیں, حسین کے سینے کا سکون سکینہ موجود نہیں. عزادارو علی کی وہ بیٹیاں جو نانا کی قبر پر بھی رات کو جایا کرتی ہیں آج جنگلوں میں بچیوں کو ڈھونڈ رہی ہیں اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئی مقتل میں کیا دیتا سکینہ بابا کے سینے سے لپٹی ہوئی ہے. بی بی زینب کہتی ہیں بیٹا باپ کو تو کیسے پہچانا, انسان کو تو چہرے سے پہچانا جاتا ہے, تیرے بابا کا تو لباس بھی مسلمانوں نے لوٹ لیا. بی بی کہتی اماں میں جیسے ہی مقتل میں آئی میں گری, کبھی مجھے ٹوٹا ہوا نیزہ لگا, کبھی مجھے ٹوٹی ہوئی تلوار لگی. میں نے بابا سے کہا بابا سکینہ کو آواز دو بابا, تو مجھے بابا کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی سکینہ آ جاؤ بابا. اللہ تعالیٰ بھی سکینہ کے صدقے میں آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. ہاں آزادارو یہ بچی جو کربلا سے چلی عجیب انداز سے چلی, بچی کی گردن کو باندھا گیا تھا, وہی رسی تھی جس رسی میں زینب کبریٰ کو باندھا گیا تھا, وہی رسی تھی جس رسی میں جناب ام کلثوم کو باندھا گیا تھا. حال کیا ہوتا تھا جیسے جیسے بیویاں چلتی تھی بچی کی گردن کٹتی جاتی اور کہتی تھی بابا میری گردن کا زخم بڑھتا جا رہا ہے بابا. عزادارو بچی آئی, اللہ آپ کو شام کے دربار میں لے جائے. آج تک وہاں پر ایک مقام موجود ہے جس کے بارے میں علماء مقتل کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جب سکینہ کی پیشی ہو رہی تھی. یزید نے کہا تھا بچی میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بڑا پیار کیا کرتا تھا. بی بی کہتے ہیں میں بھی بابا سے بڑا پیار کیا کرتی تھی. یہ کہتا ہے میں تو تب مانوں جب تو بلا اور تیرا بابا تیرے بلانے پر آئے. عزادارو جب یزید نے یہ جملے کہے بچی نے اپنے کرتے کا جو کہ جل چکا تھا جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا اور بابا سے کہا بابا بیٹی کے پیار کا امتحان ہو. عزادارو بچی نے باپ کو بلایا, شبیر سکینہ کے پاس آیا. آخری شب روتے ہوئے تھکیے گا نہیں کیونکہ سکینہ کی شہادت کی شب ہے. آج کی وہ شب ہے جس شب میں حسین کی بیٹی حسین کے پاس چلی گئی. کیا کیا مظالم بیان کروں بچی کے. وہ بچی جس کے ناز چچا عباس اٹھایا کرتے تھے, وہ بچی جس کے ناز بھیا علی اکبر اٹھایا کرتے تھے, اس بچی کو کوفے میں شام میں سکون سے چلنے نہ دیا گیا. اسے پتھر مارے گئے, اسے تازیانے مارے گئے. ہاں آزادارو بچی شام کے زندان میں آ گئی. ہر شب روتی تھی, ایک شب نہیں روئی, ہر شب روتی تھی. رونے کا انداز بڑا عجیب تھا. کیا پتھر اٹھاتی تھی, زمین پہ رکھتی تھی, اس پتھر پر اپنا سر رکھتی تھی, سر رکھ کر ایک بین کرتی تھی. ایسا بین ہوتا تھا جس بین سے تمام بیویاں تڑپ تڑپ کے روتی تھی. بیوی کہتی تھی بابا دیکھو تو صحیح شام کے امیروں کی بیٹیاں نرم نرم بستروں پہ سو رہی ہیں. بابا سکینہ کو دیکھو, سکینہ پتھروں پہ سو.
आजादारो एक और जुमला कहती थी, बीवी कहती थी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद के। बच्ची कहती थी बाबा बाबा मैं तो आपके सीने में सोती थी ना बाबा, बाबा अब आपका सीना मुयस्सर नहीं बाबा, सकीना को नींद कैसे आएगी बाबा। और एक और सवाल करती थी, क्या जब शाम होती थी परिंदे बजाते थे, अपने भैया से पूछती थी भैया सज्जाद ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। बोला तड़प के कहते थे बहना ये अपने अपने घरों को जा रहे हैं। जब बीवी कहती थी ना घर सुनती थी घरों को जा रहे हैं, हाथों को जोड़ के कहती थी भैया सज्जाद हम वतन को कब जाएंगे। ये वो सवाल था जिसका जवाब इमाम सज्जाद नहीं दे सकते थे। तड़प कर एक जुमला कहते थे, सकीना शाम में रहने की आदत डालो। आजादारो आ गई वो शब जो आज की शब है, 13 सफर की शब। सकीना को नींद नहीं आ रही थी, पत्थर पे भी नहीं सोई, अम्मी की गोद में भी नहीं सोई, माँ की गोद में भी नहीं सोई। हर बीवी सीने से लगाना चाहती है, सकीना नहीं सोती। अल्लामा अब्बास कुम्मी ने लिखा कि इमामे सज्जाद ने बहन को सीने से लगाया और कहा सकीना बाबा के सीने पे सोती थी ना, आजा आज मेरे सीने पे सो ले। आज गरीब भाई का सीना हाजिर है। अज़ादारो वो सीना जिसमें तोप था, वो इमाम हथकड़ियों में और बेलियों में कैद थे, बहन को सीने के करीब रखा। भाई के सीने पर सकीना को सुकून मिला और सकीना की आंख लग गई। थोड़ी देर के लिए आंख लगी और आंख खुली। तड़प कर एक जुमला कहा, क्या। बीवी कहती है मेरा बाबा अभी मुझे लेने आया था, मैंने बाबा को देखा था, मेरा बाबा मुझे लेने आया था, मुझे मेरा बाबा चाहिए। अज़ादारो सकीना ने ऐसी बात कही जो आज तक नहीं कही थी, कहा मुझे मेरा बाबा चाहिए, मुझे मेरा बाबा चाहिए। ये जुमले सुनने थे ज़ैनब कुबरा तड़प के रोई, उम्मे कुलसूम तड़प के रोई। बीवियों में मातम हुआ। अज़ादारो इमाम सज्जाद रोए, इमाम बाकिर रोए, यजीद के महल तक आवाज गई। इस बदबख्त ने एक शख्स को कहा जाओ इमाम को बुला के लाओ। इमाम को बुला के लाया गया। ये इमाम से पूछता है केदी अपनी बहन को बोल न रोए। इमाम कहते बता तो सही जो बेटी बाप को सुबह होता देखा, बता तो सही वो बेटी जो बाप के जनाने पर तमाचे खाए, वो रोए भी नहीं तो क्या करे। ये कहता है कैदी मुझे कोई भी सबब बता, मैं करने को तैयार हूँ, तेरी बहन खामोश होनी चाहिए। इमाम कहते हैं एक ही तरीका है। वो कहता है क्या। इमाम कहते हैं मुझे मेरे बाबा का सर दे। ये कहता है कहती तू यकीन दिलाता है तेरी बहन नहीं रोएगी। गरीब रो के कहते हाँ मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ न रहेगी न रोएगी, न रहेगी न रोएगी। मुझे मालूम है मेरी बहन बाबा से कितना प्यार करती है। जदा कला मुझे मालूम है मेरी बच्ची मेरी बहन कितना प्यार करती है बाबा से। बाबा के सर को देखने के बाद सकीना दुनिया से चली जाएगी। शाम के लोग बड़े चैन से सोएंगे। आजादारो यजीद ने कहा बाबा का सर ले। आजादारो इमाम के हाथों पर बाप का सर आया। इमाम ने बाबा के सर को देखकर एक जुमला कहा कि बाबा गरीब से गरीब बेटा भी, गरीब से गरीब बेटा भी अपने बाप को दफन कराता है, गुस्ल देता है। लेकिन बाबा मैं कितना गरीब हूँ कि बाबा मैं आपको दफना न सका। आजादारो बाप से कलाम किया, बाप के सर को हाथों पे लिया। इमाम जिंदान में तशरीफ लाए। बीबियों को कहा हुसैन का सर आया है। ज़ैनब कुबरा ने उठकर भाई का इस्तकबाल किया। उम्मे रुबाब ने उठकर भाई का अपने शोहर का इस्तकबाल किया। उम्मे लैला ने उठकर हुसैन को सलाम किया। उम्मे कुलसूम ने भाई का सलाम किया। लोगों ने कहा सकीना आ जाओ बाबा का सर आया है। सकीना करीब आई। बाबा 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 कहकर बाप के सर को लिया, जमीन पे रखा, कपड़े को हटाया। इतनी डरी हुई बच्ची थी, इतनी सहमी हुई बच्ची थी, लेकिन अपने दर्द भूल गई। पहले बाबा के दर्दों को याद करती है। पहला जुमला कहती है बाबा आपकी रगों को किसने काटा, बाबा आपकी जुल्फों में खाक किसने डाली,
बाबा आपके रुखसारों पर निशान कैसे हैं बाबा? बाप से बातें करती है, बाप की बातें करके अब अपने दुख सुनाना शुरू करती है। कहती है बाबा मैंने आपके दुखों को बयान किया ना, बाबा मैं आपके दर्द देखती आई, आप नेज़े पर मौजूद थे, ये लोग नेज़े को कभी कभी हिलाते थे, आप जमीन पे आते थे। बाबा मैं आपको देखती आई, बाबा मैंने ये भी सुना है आपके सरे अक़दस को खुली के तनूर में रखा गया था बाबा। बाबा मैंने ये भी सुना है आप पर इतने मज़ालिम हुए। बाप के दर्दों को सुनकर अब अपने दर्द बयान करती है। बाबा बाबा मेरे दर्द सुनो बाबा, बाबा बाबा आंखें खोलो मुझे देखो, बाबा मेरे कानों से लहू बह रहा है। बाबा आपने मुझे ईद के दिन बड़ी शफ़क़त से पहनाए थे, बाबा जालिम ने नोच लिए बाबा। बाबा कोई मुझसे मांगता मैं उसे दे देती, लेकिन बाबा मांगे नहीं, इस अंदाज से उतारे अभी तक लहू बह रहा है। बाबा सिर्फ कानों की बात नहीं बाबा, मेरे रुखसारों पे देखो बाबा, रुखसारों पे टमाटों के निशान है बाबा। बाबा से बातें करके कहती है बाबा क्या दर्द सुनाऊं बाबा, आपके बाद मेरे दामन में आग लगी बाबा, बाबा मैं प्यासी रही बाबा, बाबा आपके बाद मुझे घोड़े के साथ दुड़ाया गया बाबा। सकीना बीवी का वास्ता देकर हुसैन से दुआ मांगो। सकीना कहती है बाबा मैं गैरतमंद सैयदजादी हूँ, बाबा मुझे पत्थर मारे गए, बाबा मुझे आग फेंकी गई बाबा, बाबा मेरे सामने मेरे भाई असगर के सर के साथ ये लोग खेलते आए, बाबा मैं गैरतमंद हूँ, बाबा मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन बाबा इंसाफ तो करो, बाबा मुझे कनीजी में मांगा गया। ये जुमला था, उलमा कहते हैं शबीर का सर हिलने लगा, बच्ची ने बाप की पेशानी पर बोसा देके कहा बाबा बाबा अभी तो दर्द पूरे नहीं हुए बाबा, बाबा क्या बताऊं बाबा, आपने अपनी जिंदगी में बड़े ज़ईफ लोग देखे होंगे, लेकिन बाबा कोई 4 साल की ज़ईफा नहीं देखो, बाबा मेरी कमर झुक गई है बाबा, बाबा मुझे नजर कम आता है बाबा। सकीना कहती है बाबा अकबर की कसम है आंखें खोल मुझे देख, बाबा मुझे अपने पास बुला ले, ये कहना था वो बच्ची जो अभी तक सोई नहीं थी आंखें बंद हुई। ज़ैनब कुबरा कहती है कोई शोर न करे, सकीना सो गई। रोने वालों ये जुमला सुनने थे, इमाम ने नब्ज पर हाथ रखे कहा इन्ना लिल्लाह, जरा गलत चंद रखी क्यों, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिदन बिक़ज़ाही व तस्लीमन लिअम्रे। क्या हुआ कि बाबा की मातमदार चली गई, शाम के लोगों चैन से सोना, मेरी बहन चली गई। रोने वालों जब ये वक्त आया किसी ने आकर सज्जाद से न कहा सज्जाद अपनी बहन को गुस्ल कैसे देगा, अपनी बहन को कफन कैसे पहनाएगा, सज्जाद तू बहुत कड़ियों में कैद है, तू तो बेड़ियों में कैद है। जनाब फिजा कहती है मैंने सकीना का जनाजा उठाकर गसाला को दिया, गसाला इस बच्ची को गुस्ल दे दे। गसाला आई, गसाला ने कहा मैं बच्ची को गुस्ल दे दूंगी, कहा के लेके जब जनाजे से कपड़े को हटाया गसाला तड़प गई और तड़प के कहती है मैं इस बच्ची को गुस्ल नहीं दे सकती। जनाब फिजा कहती है मैंने कहा क्या हुआ, कहती है इसलिए इस बच्ची की जो कमीज है उस पे इतने ताजियाने पड़े हैं, सकीना के जिस्म के साथ वो पेविस्ता हो गई है, मुझे डर लगता है मैं कुर्ते को हटाऊंगी सकीना की हड्डियां टूट। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अयमुन क़लबैन क़लबुन। खुदावंदा बेके मोहम्मद वाले मोहम्मद बेके ज़ादा मासूम बेके शुदाए करोला बेके शुदाए शाम, जनाब सकीना के सदक़े में हम सबको बीबी के रोने वालों में शुमार फरमा, ज़ियारत बीबी सकीना और इमाम हुसैन नसीब फरमा। करीम अल्लाह तुझे वास्ता बीबी की गुर्बत का, जब उनके जनाजे को लेकर हज़रत इमाम सज्जाद चले थे तो शाम की औरतें आई थी और कहा था कि दी अपनी बहन का चेहरा नहीं दिखाओगे। इमाम ने कहा आओ मैं तुम्हें बहन का चेहरा दिखाऊं। जैसे इमाम ने अपनी बहन के चेहरे से कपड़ा हटाया था, शाम की औरतें तड़प तड़प के कहती हैं कैदी तेरी बहन को कौन सी बीमारी थी? इमाम कहते कोई भी बीमारी नहीं थी। क्या कैदी फिर तेरी बहन पर ये स्याह निशान कैसे हैं चेहरे पर? इमाम कहते निशान ऐसे हैं कि करबला से लेकर कूफा तक, कूफा से लेकर शाम तक इससे बाप का कातिल तमाचे मारता आया है। खुदा बीबी की मजलूमियत के सदके में इस वबा कोरोना का खात्मा फरमा, हम सबको बार बार ज़ियारत मौला नसीब फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा।
امام کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، امام کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ یہاں سے بولے نا تابوت کی زیارت کر تمام السلام علیکم عباس بھائی، خواتین کے لیے یہ تابوت کی زیارت ہے، ان کو زیارت جزاک فیس بک پہ نہیں، فیس بک پہ نہیں